نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ولا يحسبن الذين اور نہ گمان کریں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا سبقوا وہ آگے نکل گئے بچ نکلے انہم لا یعجزون بے شک وہ نہیں عاجز کرنے والے۔ یہاں پر ذکر ہے کہ قریش مکہ جنگ بدر سے جو ان میں سے کچھ لوگ بھاگ گئے تھے بچ کر نکل گئے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں کہ یہ جیسے لوگ یہ گمان نہ کریں کہ یہ جو بچ کے نکل گئے ہیں یہ ہمیں عاجز کریں گے، اور ان کا یہ بچ کر نکلنا یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی اس وجہ سے بچ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ تک سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کا محاسبہ کر سکتا ہے، انہیں پکڑ سکتا ہے، وہ چاہے دنیا میں ہی پکڑے یا قبر اور حشر میں پکڑے۔ اور یہاں پر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کے علاوہ بھی جو کفار ہیں مشرکین ہیں یا نافرمان قسم کے لوگ بھی کہ جن کا دنیا کے اندر ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے اگر ان کی پکڑ نہیں ہوتی محاسبہ نہیں ہوتا تو وہ یہ گمان نہ کر بیٹھیں کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، ہم بچ جائیں گے ہر معاملے میں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیے ہوئے ہے، وہ چاہے تو دنیا میں معاوضہ کرے یا قبر اور حشر میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ اور تم تیار کرو لہم ان کے لیے یعنی کفار کے لیے اپنے دشمنوں کے لیے مَّا اسْتَطَعْتُم اپنی استطاعت کے مطابق من قوت ومن رباط الخیل اور بندھے ہوئے گھوڑے ترہبون بہ تم روب طاری کر سکو اس کے ذریعے عدو اللہ کے دشمن پر وعدوکم اور اپنے دشمن پر وآخرین من دونہم اور دوسروں پر جو ان کے علاوہ ہیں لا تعلمونہم جنہیں تم نہیں جانتے اللہ یعلمہم اور اللہ تعالیٰ نے جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم اپنے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن کے خلاف کفار کے خلاف اپنی قوت کو جمع کرو، طاقت کو بڑھاؤ۔ اور یہاں پر یہ ذکر ہے کہ من رباط الخیل بندے ہوئے گھوڑے، یعنی یہاں سے مراد یہ ہے کہ ہر دور میں جو قوت ہوتی ہے یا ساز و سامان ہوتا ہے اس دور کے لحاظ سے تم اپنی تیاری دشمن کے خلاف اس طرح کرو جو اس دور میں یا اس دور کے تقاضے ہیں۔ جیسے آپ علیہ السلام کے دور میں دشمن کے خلاف جنگوں میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے، تیر تلواریں یا نیزے استعمال ہوتے تھے، تو وہ اس دور کی ضرورت تھی۔ اور آج کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بختر بند گاڑی ہے، یہ ٹینک یا جنگی جہاز ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں یا دیگر جو اس جدید دور کی ضروریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ضروریات کو پورا کرو، تیار کرو، اور یہ کس لیے کرنا ہے؟ تاکہ تم اپنا روح دشمن کے دل میں بٹھا سکو اور ان لوگوں کے دل میں بھی کہ جو لوگ تمہارے دشمن تو ہیں لیکن تمہیں ان کی دشمنی کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے معاملہ اس کے بالکل عکس ہے، برعکس ہے کہ مسلمان کے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ تم اپنے دشمن کے خلاف تیاریاں کرو، انہوں نے وہ تیاریاں نہیں کی۔
آج بلند عمارتوں کے شوقین ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کر کے بلند عمارتیں یا دیگر اس طرح کی سہولیات پیدا کر رہے ہیں کہ جو صرف زندگی گزارنے کے لیے کافی بس، جبکہ اس کے مد مقابل جو دشمنان اسلام ہیں وہ لوگ جدید سے جدید تر ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں اور ہر قسم کے ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں، وہ جنگی ساز و سامان سے لیس ہیں، حتیٰ کہ یہ مسلمان کے جن کے لیے یہ حکم نازل ہوا یہ بھی ان کے محتاج ہو کر رہے ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے انہیں ان کے ساتھ معاہدے کرنے پڑتے ہیں، اور وہ یہ معاہدہ جب ضرورت پڑتی ہے اس معاہدے کے اوپر عمل کرنے کی تو اپنے ساز و سامان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، چاہیں تو وہ اپنے اس دفاعی نظام کو انہیں استعمال کرنے کی اجازت دیں یا نہ دیں۔ یعنی اس قدر معاملات بگڑ چکے ہیں، حالات اس قدر مشکل ہو چکے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ یہ ان کے محتاج ہو کر رہ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مسلم ریاستوں کو توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر تاکہ یہ عمل کریں اور اپنی قوت کو مضبوط کریں دشمنان اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یوفا وہ مکمل پوری لٹا دی جائے گی الیکم تمہاری طرف، وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں بھرپور خرچ کریں، مال و دولت کے لحاظ سے یا اپنی جان کے لحاظ سے، اور جو چیز جس قدر آپ بھر کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کو پوری آپ کو لوٹائے گا، یعنی اس کا بھرپور بدلہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔